ہے اور جن کا واؤچر نہیں نکلا اور ورکشاپ کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہو کہ رجسٹر ٹل ٹمورو. اینڈ ماضی کی جہاں تک بات ہے تو ماضی یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. ماضی کا ٹاپک بہت بڑا ہے, اس پہ بہت اور باتیں ہو سکتی تھی اور ہونی چاہیے تھی, جو نہیں ہو پائی تو ہم کوشش کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس پہ بات کریں اور ماضی سے سیکھیں. جس طرح کل میں نے آخر میں بات کی تھی کہ ماضی ایک استاد کی طرح ہے جو آپ کو سکھاتا ہے, تو ماضی سے سیکھیں اور باقی ساری چیزوں کو جانے دیں. لوگوں کے لیے دل میں ریگریٹ نہ رکھیں, لوگوں کے لیے دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ہرڈل ہو. جسٹ لیٹ اٹ گو, لرن فرام دا پاسٹ. جس پہ آپ نے ٹرسٹ کیا اس نے آپ کا ٹرسٹ توڑا ہے اگر تو اس پہ پھر ٹرسٹ نہ کریں, لیکن اس شخص کے لیے اپنے دل میں کوئی بری بات نہ رکھیں, کیونکہ اس کے لیے آپ نے دل میں بری بات رکھی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی زندگی جی رہا ہے. لیکن آپ کے دل میں اگر کوئی بری بات ہے تو وہ آپ کے لیے ایک ہرڈل بن کے رہے گا زندگی میں, کیونکہ آپ کے اندر ایک برائی پل رہی ہے. تو اس بات کا آپ خیال رکھیے گا. آپ سے ہوگی منڈے کو ملاقات ڈریمز کے ساتھ. جب تک اپنا خیال رکھیں. If you want to be a part of Dr. Moiz Lounge on Monday, please give us a call because till Saturday اور till Sunday ہم فائنلائز کر لیں کون کون ڈاکٹر موئز کا آنے والے شو میں حصہ ہوگا. اینڈ ناؤ اوور ٹو یو. تھینک یو. جی ناظرین, سمجھ نہیں آتا کون سی کہانی بتاؤں. بہت ساری کہانیاں ہیں جو ماضی کے حوالے سے یاد آ رہی ہے. سبجیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے, تشنگی باقی رہ گئی. ہم انصاف نہ کر سکے اس موضوع کے ساتھ, پھر اس کو آگے لے کے آئیں گے. آج ہم نے کالرز کے لیے کالز کھول دی تھی کیونکہ کئی دن سے کالرز پریشان تھے. انگیج آ رہا تھا کنٹینیوسلی, کالز اتنی تھی میں بھی زیادہ گفتگو نہیں کر سکا. اب ایک بدھا کی سٹوری میں بتا دوں, اور بہت ساری مجھے یاد آ رہی اس وقت. ایک دفعہ بدھا جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے, ذرا آرام کرنے کے لیے تھک گئے تھے. پیاس لگی تھی تو بدھا نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ایک برتن لے کے جاؤ اور ساتھ جو ایک نہر ہے وہاں سے پینے کا پانی لے آؤ. وہ شاگرد برتن لے کے گیا نہر کے پاس. اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے بہت سارے جانور بھی پانی پی رہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کپڑے وغیرہ دھو رہے. تو نہر کے تہ میں جو مٹی تھی وہ اوپر کی طرف آ گئی تھی, تو پانی جو ہے وہ گدلا سا ہے, ذرا گندا سا لگ رہا تھا. تو اس نے پانی نہیں لیا. اس نے کہا بدھا یہ پانی کیسے پیے گا, یہ تو گندا پانی ہے. واپس آیا خالی برتن. بدھا نے پوچھا پانی نہیں لایا. اس نے کہا میں نہیں لایا, پانی جو تھا وہ گندا تھا اور یہ وجوہات تھی اس کی. بدھا کچھ نہیں بولا. کچھ دیر گزر گئی. بدھا نے اس سے کہا واپس پانی لے کے آؤ. اب یہ بدھا کی بات مان کر برتن لے کر تو چلا گیا, مگر سوچنے لگا کہ ابھی تو میں نے ان کو منع کیا کہ پانی کے اندر کچرا ہے, نیچے کی مٹی اوپر آ چکی ہے, اور یہ پھر واپس مجھے بھیج رہے ہیں. بہرحال جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ پانی صاف ہو چکا تھا, یعنی جانور پانی پی کے جا چکے تھے, لوگوں نے جو اپنے کپڑے وغیرہ دھونے تھے وہ دھو چکے تھے. تو اب ظاہر اوپر سے پانی آ رہا تھا نہر میں, تو وہ مٹی جو وہ نیچے بیٹھ گئی اور پانی صاف پانی گزر رہا تھا. اس نے پانی بھر لیا. بدھا کے پاس آیا, بدھا نے پانی پیا. پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے ذہن میں ایک سوال ہے, اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا سوال ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ پہلے پانی جو تھا وہ صاف نہیں تھا, تم نے آ کے مجھے منع کیا, کچھ دیر کے بعد میں نے تمہیں واپس بھیجا اور پانی صاف نکلا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو بدھا نے پھر یہ سمجھایا کہ دیکھو زندگی بھی اسی طرح ہے. زندگی کے اندر جب کوئی واقعات ایسے آتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں, مشکل ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھتے ہو, اور وہ بار بار آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو آپ سکون کے ساتھ انتظار نہیں کرتے کہ وہ کیفیات اور وہ ایموشنز, وہ فیلنگز جو ہیں ان واقعات سے وہ ٹھہر جائے, تھم جائے. آپ فوراً اس کو محسوس کرنا شروع کرتے ہو. ہر ایک شخص کی ماضی کے اندر کچھ بری یادیں بھی ہوتی ہے, تلخ یادیں بھی ہوتی ہے. جیسے ہی کسی وجہ سے وہ یادیں سامنے آتی ہے تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس کیفیت میں آپ عمل کرنا شروع کرتے ہو, ایکٹ کرتے ہو. بدھا یہاں کہتا ہے کہ ایکٹ نہ کرو, واچفل رہو, ویٹ کرو. جس طرح تھوڑی دیر بعد جب وہ گیا پانی لینے تو وہ پانی صاف ہو چکا تھا. اسی طرح جب ذہن میں کوئی ماضی کی یاد ایسی آئے, تلخ ہو, تکلیف دہ ہو, جو آپ کو پریشان کرے, تو اس وقت سوچنا شروع نہ کر دیں, اس خیال سے اپنے ذہن کو ہٹا دیں کچھ دیر کے لیے, اور ہٹا کے کسی ایسے خیال کی طرف لائیں جس کا تعلق ماضی سے ہو, مگر جس ماضی میں کوئی اچھی یاد ہو, کوئی اچھا خیال ہو. ناممکن ہے کہ آپ کے ماضی میں کوئی اچھی بات نہ ہو,
100 तकलीफों के बावजूद अगर एक लम्हा राहत का आपको मिला हो, नसीब हुआ हो, एक खुशी मिली हो आपको, किसी एक शख्स ने आपसे प्यार किया हो, किसी एक ने आपकी तारीफ की हो, उस लम्हे को भी अगर माजी के आप याद कर लें तो वो पुरानी यादें जो हैं उस पे ये अच्छी याद वक्ती तौर पर छा जाती है। और यही चीज बार बार करने से जहन में एक आदत डेवलप होती है कि जब कभी जहन नेगेटिव होता है उसकी पॉजिटिव थॉट आकर उस नेगेटिविटी पर छा जाती है। ये नामुमकिन नहीं है। ये इसी तरह है जैसे दीन इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है तकवा का, और वो इस तरह के इंसान इस तरह जिंदगी गुजारे कि रास्ते में जितनी झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां, उन कांटेदार झाड़ियों से उसके दामन ना उलझ पाए, एहतियात के साथ गुजरना है। ये अवेयरनेस से आती है क्वालिटी, वॉचफुलनेस से आती है। तो बुद्धा ये बात कह रहा है कि वॉचफुल रहो, हमेशा वॉचफुल रहो, कौन सी फीलिंग आ रही है, और तुम एक्ट ना करो, वेट करो, इंतजार करो। यानी वो ये कह रहा है कि अगर आप सब्र करोगे तो माजी की कोई याद आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत सारी खुशियां दे, ऐसे लम्हात दें जो आप आगे जाकर माजी के हवाले से उसे याद करें, खुश रहा करें, और परवरदिगार आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे लिए चंद दिनों की छुट्टी है, रूज के लिए भी थोड़ी देर के लिए छुट्टी है। आपसे मंडे मुलाकात होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।